لی، عاجزی و بندگی کی جگہ پیروی غیر نے لے لی، اور امت کی جگہ انا نے لے لی۔ اس دور میں میں اور ہے، جام اور ہے، جم اور، ساقی نے بنا لی روش لطف و کرم اور، مومن نے بھی تعمیر کیا اپنا حرم اور، تہذیب کے آزر نے تو رشوائے صنم اور۔ حاضرین محفل، اگر غور کیا جائے تو دور قبل اسلام اور آج میں کوئی خاص فرق نہیں ملے گا۔ حسن و رعنائی کے بت کدے، جام و مینا کے میں کدے، کیا اسی وقت عام تھے؟ آج بھی تو ہیں۔ فریب، مکر، جال سازی، قتل و غارت، شب خون، کیا انہی لوگوں کی خصلتیں تھیں؟ آج بھی تو امریکہ من و امان کے نام پر پوری دنیا میں فریب اور مکر کا جال بچھا رہا ہے، اپنی جال سازیوں سے، بم دھماکوں سے اور ڈرون حملوں سے قتل عام کر رہا ہے۔ کیا باہم آویزیوں کا، خون ریزیوں کا اور خانہ جنگیوں کا دور صرف وہی تھا؟ آج بھی تو وہی ہو رہا ہے۔ جناب والا، جب اس وقت کے جاہل گوار بدو اسلام کی رسی کو تھام کر دنیا کی سب سے بڑی طاقت امت مسلمہ بن سکتے ہیں، تو آج کے پڑھے لکھے باشعور مسلمان اپنی شیرازہ بندی کیوں نہیں کر سکتے؟ کیوں ایسی ملت کی تجدید نہیں کر سکتے جسے امت مسلمۃ لکا کہا جا سکے، یا جس کے لیے شہراء الناس کا ارشاد صادق آ سکے؟ کر سکتے ہیں، کم از کم ہال میں بیٹھے یہ نونہال کر سکتے ہیں، اور ہم دعوت دیتے ہیں تمام مسلمانوں کو کہ آؤ اور تشکیل کر دو ایک ایسی مسلم امت جو جغرافیائی حدود میں مقید نہ ہو، حسب و نسب اور رنگ و نسل جیسے امتیازات میں بٹی ہوئی نہ ہو، قابل تسخیر نہ ہو، پابائے زنجیر نہ ہو، پاسبان حرم ہو، شیر و شکر ہو۔ اپنی ملت پر قیاس اقوام مغرب سے نہ کر، خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی، ان کی جمعیت کا ہے ملک و نسب پر انحصار، قوت مذہب سے مستحکم ہے جمعیت تیری۔ شکریہ۔ آسمان کی زینت ہے، حرم کے رکھوالے اسلام کی عزت ہے، اپنے خیالات کا اظہار کرنے آتی ہیں سی ڈی اے ماڈل اسکول کی نونہال سہروش ظفر۔ تو یہ اگتا کھلتا دکھائی دیتا ہے کہ علامہ عالم اسلام کو حرم مراد اللہ کے گھر خانہ کعبہ کی حفاظت و نگہبانی کے لیے اتحاد کا پیغام دے رہے ہیں۔ ہمیں موجودہ ملکی اور عالمی تناظر میں اس موضوع کی نزاکت کو سمجھنے کی ازحد ضرورت ہے۔ سامعین محترم، بدلتے حالات میں علامہ کا یہ مصرع ایک منشور کی مانند فکری سطح پر کئی رنگ بکھیر رہا ہے۔ آئیے ان رنگوں سے اپنے قلب و ذہن کو مزین کرتے ہیں۔ بے رنگی جب رنگ میں آئی، کیا کیا رنگ دکھلائے رے۔ سامعین محترم، آئیے میں آپ کو چشمے تصور میں مدینہ منورہ کی مسجد قبلہ تین میں لیے چلتی ہوں۔ نماز ظہر کی دوسری رکعت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امامت میں آپ کے جانثار ساتھی اللہ کے حضور قبلہ اول بیت المقدس میں کی جانب حالت قیام میں ہیں۔ اللہ کی بارگاہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قلب اطہر میں عرصہ دراز کی خواہش تحویل قبلہ کو شرف قبولیت ملتی ہے کہ یکایک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اقتداء میں صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ کا رخ بیت المقدس سے مکہ المکرمہ میں خانہ کعبہ کی طرف ہو جاتا ہے۔ سامعین محترم، بظاہر یہ ایک عطا اور عمل ہے، لیکن اس عطا اور عمل کی روح رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ یہ حرم صاحب حرم کی، مالک حرم کے حضور خواہش کا ثمر ہے۔ گویا ظاہراً جس طرح یہ حرم قابل احترام اور جائے قدر و منزلت ہے، بعین ہی بجائے حرم اور قابل حرم عالم اسلام کے لیے سب سے زیادہ احترام والے، وقت والے اور محبوب ہونے چاہیے۔ یہی روح دین اور اسلوب صحابہ ہے۔ سامعین محترم، عالم اسلام میں اس پیغام کو اثر نو پھیلانے کی ضرورت ہے کہ حرم کی کما حقوق پاسبانی صرف اور صرف اسی وقت ممکن ہے جب ہم اسوہ حسنہ کی روشنی میں اپنے قلب و روح کی دنیا میں موجود انا، حسد، غیبت، اناد، جھوٹ، بہتان اور منافقت کے بتوں کو پاش نہ کر دیں۔ خود کا مٹنا ہی اس کا ہونا ہے، خود کا مٹنا ہی اس کا ہونا ہے، مٹ گئی میں تو میں رہا ہی نہیں۔ سامعین محترم، میرا وجدان یہ کہتا ہے کہ اس حرم کی توسیع اور حرمت ہر اس دل، رویے، ایمان، اتحاد اور نظم تک ہے جو کہ حرم کی روح کا حامل ہے۔
آئینہ پھول سرے حق الفت، دل کے اوصاف ہے یہی ہے دل، ایسے دل کا دکھانا ہے آزار، وقنا ربنا عذاب النار۔ کسی صوفی اور عارف کے نزدیک کعبے کا ہے گرانا دل توڑنا کسی کا۔ جس طرح تجلی ذات کا ظہور ہمہ وقت ہر لمحہ حرم پاک پر ہو رہا ہے، بعینی مومن کا قلب و روح ہر لمحہ انوار ذات کا حامل ہوتا ہے۔ ارض و سما کہاں تیری وسعت کو پا سکے، ایک میرا ہی دل ہے جہاں تو سما سکے۔ مومن کے قلب و روح پر ہی موقوف نہیں، اس ذات مطلق کی تجلی ہر سو دکھائی دیتی ہے۔ دیدہ بینا شرط ہے، جگ میں آ کر ادھر ادھر دیکھا، تو ہی آیا نظر جدھر دیکھا۔ سامعین محترم، حرب قلب روح کو شیطان سے خطرہ ہے، جبکہ حرم کعبہ کو اغیار سے۔ لیکن ہر دو سے بچاؤ کی صرف اور صرف ایک ہی تدبیر ہے کہ اسوہ حسنہ کی صاحبہ میں جگہ پالو، اور جتنے بھی سہارے ہیں سبک کرتے ہیں، اور جتنے بھی سہارے ہیں سبک کرتے ہیں، عزت نفس بڑھاتا ہے سہارا تیرا۔ سامعین محترم، آج ملٹی نیشنلز کمرشلزم کی آڑ میں الیکٹرانک میڈیا کے ذریعے ویو وار کا جو شر پھیلا رہی ہیں، اس سے ہر صاحب ایمان کے حرم کو محفوظ بنانے کی ضرورت ہے، ورنہ ان کی تو کوشش ہے کہ روح محمد اس کے بدن سے نکال دو۔ ان مقاصد کے حصول کے لیے ہمیں ایثار، قربانی، ضبط نفس اور داستان حرم کی سادہ اور رنگی تاریخ پھر سے دہرانے کی ضرورت ہے۔ اپنی ملت پر قیاس اقوام مغرب سے نہ کر، خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی۔ اگر یہ حسین عمل احسن شکل اختیار کر گیا تو ہم دست بکار دل بیار کی منزل کو پا جائیں گے۔ اسی طور حرم، روح حرم اور توسیع حرم کا خواب شرمندہ تعبیر ہو سکے گا۔ سامعین محترم، حرف آخر کے طور پر صرف اتنا ہی کہوں گی کہ اگر حرم کی پاسبانی چاہتے ہو تو کلمہ طیبہ کی روح کو سمجھنا ہوگا۔ لا الہ الا اللہ حرم ہے تو محمد رسول اللہ حرم کا زادے راہ، کیونکہ ایک ہوں مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے کہنے والے حکیم الامت کا ہی فرمان ہے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ اور ہس دین مصطفیٰ دین حیات، شرع و تفسیر آئین حیات، گر زمینی آسماں سازو ترا، آنچائے حق می خواہد سازو ترا۔ جو ہم یہ ڈرامہ یہاں پہ پرفارم کرنے والے ہیں وہ سوات سے ریلیٹڈ ہے، بلکہ میں خود سوات سے ریلیٹڈ ہوں۔ میرا خاندان دہشت گردی کا شکار ہوا تھا، اسی لیے ہم یہاں پہ آئے۔ بیٹا جی ماں، جی ماں۔ بیٹا اذان ہوگی ہے، بیٹا نماز پڑھنے جاؤ، اور ان بہنوں کو بھی ٹیوشن سینٹر چھوڑ جانا۔ جی ماں۔ چلو بہنوں، میں تمہیں ٹیوشن سینٹر چھوڑ دیتا ہوں، چلو۔ نہیں ماں، ہم نہیں جاتے۔ کیوں بیٹا، کیوں نہیں بیٹا آپ چلے جاؤ۔ جی ماں۔ کیا ہوا؟ کیونکہ ماں ہمیں لوگ دہشت گرد کی بہنیں کہتے ہیں، اور ٹیوشن والی باجی نے بھی ہمیں پڑھانا چھوڑ دیا ہے۔ کیوں ماں؟ بتاؤ نا ہمیں، بتاؤ نا۔ میں کیا کروں؟ مجھے نہیں پتا تھا مجھے ایسے حالات بھی دیکھنے پڑیں گے۔ میرے اس بیٹے نے تو مجھے ذلیل و رسوا کر کے رکھ دیا۔ رشتہ دار محلے والوں سے نظریں ملانے کے قابل نہیں ہوں میں۔ اگر آج میں زندہ ہوں تو آپ بیٹیوں کی وجہ سے، ورنہ مجھے زندہ